اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم پر مصیبتیں کیوں اور کب آتی ہے۔ ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں، پریشانی، رنج، غم، جو بھی تکلیف ہم تک پہنچتی ہے اس کی صرف دو وجہ ہے۔ ہمارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو وہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، یعنی جو ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت ساری مصیبتیں، پریشانی، تکلیف، عذاب کے شکل میں اللہ ہمیں دیتے ہیں، جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پاک ہم پہ اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیف، اتنی بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو تم پر بوال آئی ہے نا، جو تم پہ مصیبتیں آئی ہیں نا، اس کی وجہ تمہارا گناہ ہے۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے جو تم کماتے ہو، وہ تمہاری اپنی گناہوں کی وجہ سے تم پر مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف نہ آئے تو اپنی زندگی سے کبیرہ گناہوں کو نکال دیں۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے جو بڑا گناہ ہے، جو بنا توبہ کے کیے معاف نہیں ہوتی، اس لیے کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ آپ کے اوپر کوئی بھی انشاءاللہ مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر بہت بڑی بڑی تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو کبیرہ گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر سے تمام پریشانیاں اللہ ہٹا دیں گے، بلکہ آپ کے اوپر اللہ اپنے رحمت اور برکت نازل کریں گے۔ اور دوسرا ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں، پریشانیاں، رنج، غم، بیماریاں آتی ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں فرماتے ہیں کہ لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ پھر یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور اس کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کی بھی آزمائش کی، ہم نے انہیں بھی آزمایا اور ان کو بھی آزماؤں گا، یعنی ہم لوگوں کو بھی آزمایا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ سکے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، صبر کرنے والا کون ہے اور صرف نام کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی میں تو اللہ کا ولی ہوں، جی میں تو بہت بڑا دیندار ہوں، میں تو اللہ پہ ایمان لایا ہوں، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ دیکھیں جب ان پر پرابلمز آئے گی، ڈیفیکلٹی آتی ہے تو یہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے؟ یہ صبر اور شکر کرتا ہے یا یہ جھوٹے میں شامل ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائش اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ سکیں، پرکھ سکیں، ہماری لوائلٹی کو، ہمارے لوائل کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ واقعی میں یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میں آپ کا ہوں، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں ڈال کے کہ یہ واقعی میں میرا لوائلٹی ہے، میرا لوئل ہے بھی یا نہیں، میرے حکموں پر چلتا ہے بھی یا نہیں، یا بس جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے گئے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ اگر جو آزمایا گیا ہے وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان آیا ان میں سب سے زیادہ تکلیف، پرابلمز، ڈیفیکلٹی نبیوں کو آیا، اور ان نبیوں میں سے، تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی، پرابلمز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو جو انسان اللہ کے جتنے محبوب ہوتے ہیں اللہ ان کی آزمائش کرتے ہیں، ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا بندہ ہمارا ہو جائے، ہم
ان کو پرابلمس دے کے ان کی ایمان کو آزمائے، اس کے تقوی کو آزمائے، ان کے صبر کو آزمائے، ان کے شکر کو آزمائے۔ تو ہماری آزمائش تکلیف کے شکل میں، پرابلمس کے شکل میں، غم کے شکل میں، انزائٹی کی شکل میں، ڈیفیکلٹی کے شکل میں اللہ ہمیں اپنے طرف لاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی پریشانی آئے گھبرائیں نہیں، بلکہ اللہ سے لو لگائیں، نماز سے مدد مانگے اور دعاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ تمام راستے آپ کے لیے آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کب آزماتا ہے۔ بہت لوگوں کو یہ سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے کب ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 موقع پہ آزماتے ہیں۔ 2 موقع ایسا ہے جس وقت اللہ ہماری ٹیسٹنگ کرتا ہے۔ ایک تو خوشی کے ٹائم اور دوسرا غم کے ٹائم۔ خوشی اور غم میں ہماری ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشی دے کر، مال دے کر، اولاد دے کر ہمارا لوائلٹی چیک کرتا ہے، ہم کتنا لوئل ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال دے کر، اپنی نعمت کا بارش کر کے یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کو جب میں مال دیتا ہوں یا خوشی دیتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے۔ ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے، دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یتیم مسکین بیوہ کی مدد کرتا ہے، یا اپنی عیش و آرام میں یہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ آج دیکھیں نا، جو انسان جتنا مالدار ہوگا آج کے ٹائم پہ وہ اتنا ہی بخیل ہوگا۔ ان کے گھروں میں بڑے بڑے کارز ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی ان کی، لیکن وہ کسی غریب کو 5,000 روپیہ دے نہیں سکتا۔ 5,000 دینے میں اس کو ایسا لگے گا کہ پوری زندگی کی کمائی لے لی ان سے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیتا ہے نا، انہیں یہ لگتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ تو میں نے کمایا ہے، میری محنت کا پھل ہے، میرے محنت کا صلہ ہے۔ اگر میں نہ محنت کرتا تو یہ محل، یہ کار، اچھے اچھے کھانا، اچھے اچھے کپڑا یہ مجھے نہیں ملتا۔ جبکہ انسان سب سے بڑی غلطی تبھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمت بے شمار عطا کرتے ہیں تو اللہ ان کی بہت زیادہ آزمائش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ آپ کو نعمت دے اس وقت آپ کو زیادہ ڈرنا چاہیے، اور آپ کو اس مال سے، اس خوشی سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اگر مال دے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، مسجدوں میں دیں، مدرسوں میں دیں، یتیم مسکین بیواؤں کو مدد کرے۔ اگر اپنے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے ان کی مدد کریں، اپنے والدین پہ خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں۔ اور کوئی بھی مال اللہ کی طرف سے آئے، کوئی بھی آپ اکر نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کم دے کے ہمیں اس لیے آزماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے آپ کے اوپر ایمان لایا اور آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ پر توکل کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو تکلیف دے کے آزماتا ہے تاکہ وہ ہمارا صبر، ایمان، ہمارا توکل، ہمارا تقویٰ دیکھ سکے کہ ہمارا تقویٰ کتنا مضبوط ہے، ہمارا توکل کتنا مضبوط ہے، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا صبر اور شکر کرنا کتنا مضبوط ہے۔ اللہ اس میں بھی ہماری لائلٹی چیک کرتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی بندے کو تکلیف اور پریشانی میں اندھا دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، میرے در پہ آتا ہے یا کسی باباؤں کے در پہ جاتا ہے۔